السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ اسلام آباد میں سیاسی ماحول جو ہے وہ روز کے روز جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ناظرین۔ مثلا دیکھیے کہ سینٹ کا الیکشنز کے بعد اب جو بڑی جو تاریخ آ رہی ہے وہ ہے 12 تاریخ، یعنی 11 کو جو سینٹ کے جو سینیٹرز ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں، 11 ان کا آخری دن ہے جو کہ جمعرات بنتا ہے، اور جمعے کو پھر الیکشن ہے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا۔ اور اس میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو جناب صادق سنجرانی کو، جو کہ موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں، ان کو نامنیٹ کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کل یا پرسوں سنا ہے کہ کل تک اناؤنسمنٹ آ جائے گا کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے پاکستان تحریک انصاف کس کو نامنیٹ کر رہی ہے۔ کچھ نام زیر غور ہیں، گردش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، ینگ مین ہیں اور بڑے لوائلسٹ ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کی نامنیشن ہوتی ہے۔ سینٹ میں ناظرین بنیادی طور پر 3 امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں، یعنی دونوں سائڈ سے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، اور پھر ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے۔ تو لیڈر آف دا ہاؤس کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے آلریڈی ہیں ڈاکٹر شہزاد وسیم، تو پی ڈی ایم کی طرف سے اب اناؤنسمنٹ یوسف رضا گیلانی کا ہو چکا ہے، اب اس کو باقاعدہ طور پر ہونا ہے، اینڈ ممکن ہے کل وہ ہو جائے چیئرمین کے لیے۔ ڈپٹی چیئرمین اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ابھی نامنیشن جو ہیں وہ ہونی ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے جے یو آئی جو ہے وہ اپنا مانگ رہی ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے ہمیں نامنیٹ کریں۔ غفور حیدری صاحب اس میں یعنی کہ کافی ان کا نام بھی آ رہا ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے، اگر جے یو آئی کے پاس ڈپٹی چیئرمین جاتا ہے تو پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے وہ پی ایم ایل این سے کسی سینیٹر کے پاس جائے گی۔ دیکھتے ہیں وہ کس کی نامنیشن ہوتی ہے۔ دوسری طرف اسی طریقے سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں تھے اور وہاں بھی معاملات بڑی تیزی سے گرم ہو رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، بڑی تیزی سے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اس میں کتنے نمبرز کیا کہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس سارے ایفرٹ کو لیڈ کر رہی ہے اس کا گیم کیا ہے۔ سینٹ میں ان کا گیم پلان چل گیا ہے، اس لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کو لوگ سیریسلی لے رہے ہیں، اور اسی لیے بلاول بھٹو صاحب کی جو یہ لیٹسٹ میٹنگز ہو رہی ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ویک آ رہا ہے، بات کرتے ہیں، 3 مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس ویک میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس ویک کے آخر میں حکومت کچھ حد تک کمزور ہوگی یا مزید اپنی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم کر چکی ہوگی۔ سینیٹر محسن عزیز مجھے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ایک بار پھر وہ سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں، پہلے بھی سرو کر رہے تھے اور اب اگلے 6 سال کے لیے بھی وہ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں، اور جناب قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر ہیں اور پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ محسن عزیز صاحب، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، پہلے میں ذرا سینٹ چیئرمین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر ذرا پنجاب پہ ہی بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، ایک چیز مجھے ذاتی طور پر سمجھ نہیں آ رہی، شاید میرے سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اور آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے ہیں، اس کے باوجود کہ نیشنل اسمبلی میں ان کے نمبرز کم تھے، اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پہ سارا آپ کی گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ بہت زیادہ ایک شور شرابہ کیا ہوا ہے۔ وہی منطق اب آپ سینٹ میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب کے پاس، آپ کے امیدوار کے پاس نمبرز نہیں ہیں، 6 نمبر کم ہیں، اگر وہ جیتے ہیں تو پھر آپ کے نیریٹو کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، صادق سنجرانی صاحب کے پاس 6 نمبر کم نہیں ہیں، دراصل ایسے ہے کہ اس میں جو ہے ان کے پاس 53 ممبرز ہیں، لیکن اس میں سے بھی ایک اسحاق ڈار صاحب، چونکہ انہوں نے ابھی تک ووٹ نہیں لیا تو وہ نہیں آ رہے، تو وہ دے ہیو لاسٹ دیٹ ووٹ، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس 52 ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس 47 ہے۔ پھر اس میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ سارٹ آف اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ صادق سنجرانی صاحب کو بیکاز آف ہز پرفارمنس ان دا پاسٹ اور باقی جو ان کی جو پرفارمنسز ہیں ان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، ان کو کافی وہ اس کی فوقیت دیتے ہیں۔ نہیں، وہ لاجک نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے تعلقات تھے، ان کا وزن تھا، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، لاجک تو وہی ہے۔ نہیں، وہ لاجک نہیں ہے جی، وہ لاجک تو سامنے آ گئی نا، وہ لاجک تو ان کی جو ہے ویڈیو سے اور اس سے سامنے آ گئی کہ اس میں کیا کر رہے تھے، ووٹ کو ریجیکٹ کرانے کی کیا بات کر رہے تھے،
ووٹ کو کی کیا بات کر رہے تھے. تو یہاں تو وہ لاجک نہیں ہے, یہاں تو دوسری قسم کی لاجک ہے کہ ایک جو ہے پرفارمنس کے اوپر اور ایک میرٹ کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو اگر ووٹ دینا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے اس محسن کو جو عزیز ہے صاحب اس کو تو آگے تھوڑا سا آپ لوگ سلپری سلوپ پہ آ گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں لاجک یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبر زیادہ تھے نیشنل اسمبلی میں, اس لیے ووٹ انہی کا ہونا چاہیے تھا, وکٹری انہی کی ہونی چاہیے تھی, اور اسی لیے اوپن بیلٹ کی بھی بات ہو رہی تھی. یہ وہ لاجک ہے. یہاں پہ نمبرز آپ کے کم ہیں, اس لاجک کے تحت آپ کو یہ الیکشن کنسیڈ کر دینا چاہیے. یہ اپنے نیریٹو میں پاکستان تحریک انصاف مجھے پھنستی نظر آ رہی ہے. نہیں, اس میں دیکھیے میں نے آپ کو پہلے اس کو تھوڑا سا عرض کیا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ضمیر کی بات کرتے ہیں, ووٹ کی بات کرتے ہیں اور پارٹی لائلٹی کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد پرسنل پریفرنسز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو یہ پہلے بھی جو ہے آپ جو یہاں پہ ہوا تھا اس میں اگر یہ شاید کچھ ایکشنز لے لیتے, اپنے جو ہے جو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے یا کسی طریقے سے کروا لیتے, تو پھر تو ان کا ایک طریقے سے مورل اتھارٹی بن جاتی. یا جس طریقے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کی اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے سینٹ میں سینیٹری لانے کی ضرورت ہے. تو اگر اور سنجرانی اس میں صاحب جو ہے اگر جو ہے سنجرانی یہاں صاحب پہ جیت جاتے ہیں, محسن صاحب اگر سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کیا جیتیں گے. کہیں گے کہ نہیں تو وہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو باقی لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے کس لیے ان کو ووٹ دیا ہے؟ بیکاز آف ہز پریفرنس اور بیکاز جو ہے ان کی جو میرٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو جج کیا ہوگا, انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا, ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات رکھے ہوں گے, اور انہوں نے جس طریقے سے ہاؤس زبیر چلائے صاحب ان ڈیفیکلٹ ٹائمز, جی جس وقت کی اپوزیشن کا اتنا تو زیادہ زور تھا اور جی اپوزیشن کے جی نمبر اتنے زیادہ زبیر تھے, صاحب یہ اس وقت بھی ہی ہیز بین ویری جی اکوموڈیٹو میں ود اس لاجک میں اپوزیشن کیا ایز مس ویل کر ایز رہا ہوں؟ انہوں نے میں آپ جو بڑا سمپل اپوزیشن سا کو مس کر رہے ہیں. اگر محسن صاحب چپ کریں گے تو میں جواب دوں گا. دیکھیں بڑا جی سمپل ہے. آئی تھنک ون وے اور another they have to concede something. وہ جو دو ایم این اے تھے جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے تھے, ان کی آپ نے اسمائل دیکھی, ان کا وہ دیکھا کہ وہ کتنے خوش تھے جس دن ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو بتا دیا ہے سب کچھ. اب یا تو ان دو نے ووٹ اس دن یوسف رضا گیلانی کو دیا تو اس کا مطلب ہے پیسے کھائے تھے, اور یا اگر انہوں نے اسٹرنگ آپریشن کیا تھا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا, تو یوسف رضا گیلانی کو جینوئنلی ووٹ ملے پی ٹی آئی کے لوگوں سے. یہ تو میں ان دو کی ایگزامپل دے رہا ہوں جو کہ بالکل ایسے حشاش مطلب وہ تو خود ایڈمٹ کر رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور ہم بتا دیں گے الیکشن کمیشن جا کے. ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے پیسے لیے تو انہوں نے کہا نہیں. تو بھائی جب انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اور ووٹ بھی بقول ان کے انہوں نے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو نہیں دیا, تو وہ تو ویڈیو ضائع ہو گئی. اب ان دو کے علاوہ 16 کوئی اور تھے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے سوائے عمران خان کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو, کیونکہ عمران خان نے خود فلور آف دی ہاؤس میں یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بریفنگ لے انٹیلیجنس ایجنسیز سے کہ کس طرح سے پیسہ چلا ہے. Now if he had those facts he should have placed it before the house rather than the intelligence agencies keeping that information. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان وڈ لائک ٹو نو فرام دا پرائم منسٹر کہ یا تو وہ سچ بات کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر سچ بات کر رہے ہیں تو وائی از ہی ہائڈنگ دیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا 16 MN. میرے حساب سے عمران خان نے جو ووٹ لیا ہے 178 - 16, he is now going to head a minority government. قائرہ صاحب یہ لاجک ذرا تھوڑا سا آپ بھی اس پہ بات کریں کہ اگر جس لاجک کے تحت یوسف رضا گیلانی کے صاحب کے الیکشن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس لاجک کے تحت سنجرانی صاحب کیسے جیت سکتے ہیں؟ میں محسن عزیز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ اگر جب آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ میں نمبرز کم تھے اور وہ جیت گئے ہیں, تو اس کا مطلب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. اب سینٹ میں سنجرانی صاحب کے پاس نمبرز کم ہیں, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ کیا وہ بھی کرپشن ہوئی ہے؟
فاض صاحب آپ نے وہ سوال کر دیا کہ جب گیلانی صاحب کو ہم نے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا تو پی ٹی آئی کے پاس اپنے بھلے کوئی 156 یا 154 ووٹ ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس 160 ووٹ تھے، انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے پورے، انہوں نے کیوں کھڑا کیا ہے؟ آج یہی سوال ان پہ لوٹ آیا۔ اور اگر آپ عمران خان صاحب کی ماضی کی پالیٹکس دیکھتے ہیں تو وہ ساری پالیٹکس ان کی اسی طرح ریورس ہوئی ہے۔ مثلاً سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کہا پیسہ چلا ہے، پیسہ چلا ہے، پیسہ چلا ہے۔ سندھ کے اندر ان کے صوبائی صدر نے پریس کانفرنس کر کے الزام لگایا کہ یہ بندہ جو سینٹ کا ٹکٹ لے کے آیا ہے جس کو پارٹی نے ریجیکٹ کیا وہ 35 کروڑ روپے کا ٹکٹ بکا ہے۔ بلوچستان کے اندر جس بندے کو ٹکٹ دیا پھر جماعت کا دباؤ آ گیا، اس کا ٹکٹ وڈرا کیا، باپ سے ٹکٹ دلوایا، پھر وہاں سے بھی وڈرا کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ دی، اس کے خلاف اپنے بندے وڈرا کیے اور خان صاحب نے کہا یہ 50 سے 70 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے۔ سارے پاکستان کو پتا ہے وہ بندہ کس کا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے الزامات ہیں۔ تو جو سب سے بڑے ارب پتیوں اور کھرب پتیوں اور جو مشینیں ہیں ان کو تو ٹکٹ دیں آپ خود، الزام دوسروں پہ لگائیں۔ اور اب آپ جو الزام گیلانی صاحب پہ لگا رہے تھے کہ ان کے پاس تو پورے ووٹ نہیں ہیں، یہ کیسے کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ آج یہی سوال خان صاحب سے خود ہے، تو ان کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے تو وہ سنجرانی صاحب کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ بتائیں نا محسن صاحب، یہ لاجک آپ نے کہا کہ جی وہ ان کو اپنے ضمیر سے دیں گے، لیکن یہاں ضمیر کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے پیسے لگیں۔ یہ کانٹرڈکشن، اس تضاد کو حل کریں نظر۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ ہاؤس کی بات کر رہے ہیں، جب ضمیر کی بات کرتے ہیں تو بات یہ کہ یہ اس دن تشریف لے آتے ہاؤس میں، وہ دیکھ لیتے کہ 178 آدمی پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر 178 آدمی پورے نہ ہوتے تو پھر تو یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ یہ جو ہے یہ اپنے ہاؤس کی جو ہے وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب وہ اس دن یہ آئے ہی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو اس دن اس لیے آنا چاہیے تھا کہ ان کی ایک مورل کم از کم اپنی ایک سٹینڈنگ تو وہاں پیش کرتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کے حوالے سے بات کروں محسن، نہیں ابھی انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا نا، میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ پرنسپل کی بات ہے، دونوں حوالے سے بات ہو رہی ہے، پرنسپل کی بات ہے، دونوں بات آپ کر رہے ہیں قاہرہ صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ جی جو ووٹ اس کے نوٹ بکنے کی بات ہے، سینیٹرز کے بکنے کی بات ہے، تو ہم نے تو جو اب قادر صاحب تھے یا کیا نام تھا ان کا، ان کو تو پھر ہم نے سیٹ نہیں دی۔ وہ جس طریقے سے بھی آئے وہ آئے۔ اگر ہم نے پیسے لینے ہوتے یا ہم نے پیسے لیے ہوتے تو ہم نے تو اس کو جب پارٹی کی ہم نے بات سنی، اپنے صوبائی ہم صدر نے کی جب بات سنی، ان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیے۔ قاہرہ صاحب جس وقت کے ہماری پارٹی سے ریزنمنٹ آئی تو یہ تو آپ اس کی تعریف کریں کہ ہماری پارٹی کے ورکر کی اتنی آواز ہے جو کہ اوپر تک سنی جاتی ہے، اور سنی نہیں، ہم نے نہیں کہا ان کو باپ، ہم نے نہ باپ کو کہا نہ اس کو کہا، ہم نے اپنی پوزیشن وہاں دیکھی، جو سیاسی جوڑ توڑ ہوتی ہے وہ ہم نے ضرور کی۔ اسی طریقے سے کراچی میں اگر آپ بات ہوئی ہے تو کراچی میں یہ تو 35 کروڑ روپے کی بات ہے، یہ کس نے بات کی ہے؟ محسن صاحب یہ سوال سن پارٹی کے اندرونی محسن صاحب ایک اندرونی آپ نے وہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر کے ان کو سپورٹ کر دیا۔ نہیں، ہم نے کینڈیڈیٹ اپنی پوزیشن سے وڈرا کیے کیونکہ ہم نے اپنے وہاں پہ دیکھا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے۔ ہماری وہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے جس طرح سے لاہور میں ہوئی اسی طریقے سے وہاں پہ بھی ہوئی، اسی طریقے سے کراچی میں بھی ہوئی۔ ہم نے تو وہاں دیکھا ہے اس کو، ہم نے اس طریقے سے دیکھا کیونکہ ہماری پارٹی کی اگر ایجنڈمنٹ تھی تو ہم نے اس کو محسن صاحب آپ کریں تو سیاسی جوڑ توڑ ہے، دوسرے کریں تو کرپشن ہے۔ نہیں، سیاسی جوڑ توڑ دیکھیے میری بات سنیں، آپ نے سینٹ کی بار بار بات کریں، سینٹ میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہیں، سینٹ میں جو ہے اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں اور سینٹ میں ہمارے لوگ بھی ہیں۔ اب انڈیپینڈنٹ لوگ تو ویسے ہی انڈیپینڈنٹ کون سے ہیں؟ وہی ہیں جو آپ نے جتوائے ہیں۔ نہیں، انڈیپینڈنٹ وہی ہیں جو کہ باہر سے آئے ہیں۔ نہیں، اے ٹی ایم مشینیں نہیں ہے۔ دیکھیں اب اے ٹی ایم مشین کہاں سے آ گئی؟ اے ٹی ایم مشین تو آپ کے پاس پڑی ہے بہت ساری، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اور میں اب ان کا نام لوں تو ابھی بات آگے بڑھ جائے گی، لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس جو آپ پہلے کہتے تھے، جو آپ پہلے کہتے تھے اے ٹی ایم مشینیں، وہ ساری ہم نے تو ختم کر دی، ہماری تو اے ٹی ایم مشین کوئی نہیں ہے۔
ہماری ATM مشین تو اللہ کے پاس ہے, سر یہ ہم کام تو اسی کریں, پہ جو ہے رازق ہے. یہ کام کریں. اچھا ایک چھوٹی سی میری سن لیں, چھوٹا سا. جی آپ اپنے اور میری جماعت کے کینڈیڈیٹس کو جس سامنے رکھ لیں. فرد اللہ بابر میرا کینڈیڈیٹ تھے, کیا وہ ATM ہے؟ شیری رحمان ATM ہے, تاج حیدر ATM ہے, مہتاب صاحب ATM ہے, کون سا ہے مجھے بتا دیں. آپ کو بڑا ATM ہے. ہماری جماعت کا وہ کون سا بندہ ہے جو ہمارا لائل نہیں تھا؟ اور آپ کی جماعت کی سندھ پارٹی نے اور بلوچستان پارٹی نے آپ کے خلاف پریس کانفرنس نے کی. اوکے, میں ذرا بریک کا وقت ہو رہا ہے, کہہ رہا صاحب ایک سیکنڈ, محسن صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے ذرا, جو اسلام آباد ہٹ گیا. ٹھیک, یہیں سے شروع کرتے ہیں گفتگو کو. میں بریک لے لوں گا, ٹیک اے کوئک بریک, اور اس کے بعد ذرا زبیر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ATM کا ذکر جب چھڑی گیا تو تھوڑا سا اور اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میں نے پنجاب کے حوالے سے بات کرنی ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا, لیکن یہ جو گفتگو بریک سے پہلے چلی تھی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. زبیر صاحب, یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصولی باتیں پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, جس کی اگزامپل ایک یہ جو ہم سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان اصولوں پہ اس کو خود پورا اترنے میں مشکل ہو رہی ہے. یہ جو تضاد آ رہا ہے یہاں سے کریٹ ہو رہا ہے پرابلم. جی فہد, جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, چیئرمین سینٹ کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو 14 ممبرز نے ان کے بقول ضمیر کی آواز پر سنجرانی صاحب کے فیور میں ووٹ ڈالا. 14 ممبرز, 64 کھڑے ہوئے, چند منٹ کے بعد جب اندر جا کے ووٹ ڈالا تو 50 نکلے, 14 نے وہ انحراف کیا. اس وقت they never said کہ this is because of corruption. They never had a problem کہ جی سیکرٹ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. They never had any of those problems. سو جب ان کے فیور میں جاتا ہے, ابھی سنجرانی صاحب کہنا تو اب شور مچانا بند کر دیا سیکرٹ ووٹنگ کا, اوپن ووٹنگ کا, اب بالکل کوئی بات نہیں ہوئے گی. سو یو کانٹ ہیو ٹو سیٹس آف رولس. آپ بالکل, ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, ہم بہت سے اصول بھی توڑتے ہیں, اور ہمیں وہ کوئی فخر نہیں ہوتا اس کو ڈیفینڈ کرنے میں, بٹ اتنا بلیٹنٹلی یہ تو نہیں کر سکتے انگلی اٹھا کے ایک ہی طرف اشارہ کریں. میں فیصل واڈا کی جو بریک میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا, اس کو اگر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ریاست مدینہ کا ایک حصہ اور ایک بیانیہ اس کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جی ایک شخص نے ایک ایسا جھوٹ بولا جو کہ جس کو وہ الیکشن کورٹ میں جا کے صرف سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, فار آل دیز منتھس, مور دین اے ایئر, سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. دا لیڈرشپ ایکسپٹڈ. اسد عمر نے ٹی وی پر آگے کہا کہ شاید ان کی ڈسکوالیفیکیشن, ان کا بہت زیادہ چانسز ہیں ڈسکوالیفائی. تو بھائی اسد عمر صاحب, پھر آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا سینٹ کا؟ لیٹ ہم بی ڈسکوالیفائڈ, لیٹ ہم فیس دا میوزک. اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں, ایک اصولوں کی بات کرتے ہیں, تو پھر اصول اپنے اوپر بھی کریں. اور دوسری چیز یہ جو 20 MPs کی جو بات کر رہے تھے فات, میں جسٹ ٹیکنگ ایکسٹرا ٹائم, وہ جو 2018 میں, اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے خود ویڈیو دیکھی تھی. ایک تو وہ اپریل 2018 تھا, ایک مہینہ رہتا تھا صرف اسمبلیز کی برخاست ہونے میں, تو وہ کوئی انہوں نے قربانی نہیں دی تھی. قربانی اگر دینی تھی تو 16 کی آج دیتے تو پتہ چلتا کہ یہ اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن قائرہ صاحب, یہ جو پرابلم ہو رہا ہے کہ اصول کی بات کرنا, بڑی بات کرنا, ایک مورلی ہائی گراؤنڈ اچیو کرنے کی کوشش کرنا, لیکن سیاست وہ کرنا جو پاور پالیٹکس ہے. اور یہ وہی سیاست ہے جو PMLN کرتی ہے, وہی سیاست ہے جو پیپلز پارٹی کرتی ہے. اور آپ خود دونوں سینئر لیڈرز ہیں, آپ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں جو ٹھیک نہیں تھے, اور اب کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا تو میں نے سنا ہے کہ آپ ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے غلط کیا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی شاید ایولیوشن کا حصہ ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس بھی وہی لوگ ہیں جو آپ کے پاس تھے, ان کے پاس بھی وہی حرمے ہیں جو آپ کے پاس تھے, اس لیے کوئی نہ اونچا ہے کوئی نہ نیچا ہے, یہ ساری پاور پالیٹکس ہے. قائرہ صاحب دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہے آئیڈیلزم, آئیڈیلسٹکلی ڈیموکریسی کیا ہونی چاہیے, کس طرح کی ہماری پارلیمنٹ ہونی چاہیے, کس طرح کی سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے. ایک ہے آبجیکٹو کنڈیشن. ہم جو پالیٹکس اس وقت کر رہے ہیں, جس سماج کے اندر کر رہے ہیں, اس کی آبجیکٹو کنڈیشن کے تحت پالیٹکس کرنی ہے. کیا آج اس معاشرے میں, جن معاشروں کو ہم تمثیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کی, اور صاحب وہ معاشرے
वहाँ ना बिरादरियां हैं, ना कबीले हैं, ना धड़े हैं, ना मसलक है, ना मजहब की पॉलिटिक्स है। वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ मेरिट है, वहाँ और जहान की बातें होती हैं। उन्होंने अपने मुआशरती जो प्रेशर्स हैं वो चेंज कर लिए, आइडेंटिटी बदल ली। आज हमें ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के तहत पॉलिटिक्स करनी है। हम अपने प्रिंसिपल से नहीं हटते, लेकिन बहुत दफा ये बात दुरुस्त है कि अगर हमें मुसलसल दबाव का सामना हो, 2002 में अगर पैट्रियट बनाए जाएं तो पीपल्स पार्टी टूटे, अगर 2013 में लोग पीपल्स पार्टी छोड़े तो वो जमात टूटे तो पीपल्स पार्टी टूटे, 18 में लोगों को तब्दील किया जाए तो पीपल्स पार्टी तोड़ी जाए। तो इन हालात में जब आप मुसलसल एक दहाइयों में दबाव का शिकार हो तो आपको कई जगह पे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स ये है कि ये प्रो पॉलिटिक्स पीपल है, ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, आम आदमी की जिंदगी के ऊपर इन्वेस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये आपने कॉम्प्रोमाइज की बात की, और मेरा ख्याल है यही वो चीज है जो शायद मोहसिन साहब कि कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है पॉलिटिक्स में। मुझे बात अब छोटी सी गुजारिश कर जी, देखिए गुजारिश ये है, खान साहब आए थे कि नो कॉम्प्रोमाइज, खान साहब आए थे कि नो यू टर्न, खान साहब आए थे कि नो किसी तरह की एडजस्टमेंट नहीं, इनकलाब लाने आए थे। आज जरा गौर करें, जितनी पॉलिसीज इमरान खान साहब ने आज तक दी सबसे यू टर्न ले चुके, जिनको सबसे बड़ा करप्ट कहते थे उनको अपना इत्तेहादी बना चुके, जिनको सबसे बड़ा गुनाहगार कहते थे उनको अपनी सफों में शामिल कर चुके अपनी जमात में। आज कोई मुस्लिम लीग की है, कोई पीपल्स पार्टी छोड़ के आया हुआ है, और खान साहब आज 3 साल के बाद, पौने 3 साल के बाद एडमिट कर रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमारा ये नहीं था। और फिर आज क्या कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि जी डेवलपमेंट फंड सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ी करप्शन है, आज आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, अब खान साहब ने सारे जहान के बेअसूलियां कर ली, बिल्कुल, और फिर अपने आप को असूल पसंद कहें, ये मुनासिब नहीं। हम क्या कह रहे हैं? सही है मोहसिन साहब, ये देखिए अब देखें ना, असल में कायरा साहब, ये सेनेटर मोहसिन अजीज खुद, अगर मैं इनकी एग्जांपल दूं ना, ये ओरिजिनल लॉयलिस्ट हैं, ये शुरू से अपनी जमात के साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे बड़ा एहतराम, अगर ये खुद ये इनकी बात में वजन है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इनके अपने सूबे से जहाँ से जीत के आए हैं, वहाँ एक ही खानदान के 3 लोगों को टिकट देते हैं क्योंकि वो बिलियनर ट्रिलियनर है। अगर आप बलूचिस्तान में टिकट देते हैं तो ट्रिलियनर है। मोहसिन साहब, मेरी जमात का हिसाब करें, मेरी जमात में जितने लोगों को टिकट दिए, कोई एक बंदा बता दे जो मेरिट पे नहीं। ठीक, मोहसिन साहब देखिए, बात यह है कि जब हमारे यहाँ पे बात करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, हमारे यहाँ पे 104 मेंबर्स थे, और इनके अपोजिशन के सारे मिला के ऑल ज्वाइन टुगेदर 40 आदमी थे। अब वो किस तरीके से यहाँ पे 3 जो है जनरल सीट पे लोग खड़े करते थे, क्यों खड़े करते हैं? क्योंकि इनके तो 2 भी बमुश्किल बनते हैं, क्योंकि यहाँ जो विनिंग नंबर था वो 18.5 था। अब उसमें किस तरीके से आप करते हैं? फिर इसी तरीके से टेक्नोक्रेट पे और जो है उसमें विमेन सीट पे आप कैसे खड़े करते हैं? यहीं से मोरालिटी शुरू होती है। देखिए, जब हमने बात की ओपन की बात की, हम तो आखिरी हद तक, आखिरी वक्त तक ये लड़ते रहे कि ओपन कर दें। ओपन नहीं हुआ, सो नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल। बात यह है कि उस वक्त ओपन हो जाता, हम तो आखिरी वक्त तक करते रहे। हम तो अपनी सीट्स ले गए जितनी हमने ले जानी थी। अच्छा। हम तो अपनी सीट से अभी भी ज्यादा नहीं लेकर गए। देखिए, हमारे 104 थे, और आप जो यहाँ पे बात करते हैं एक खानदान की, एक सेकंड जरा अर्थ सुन ले मेरी जी। बात यह है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हैं खानदान की, देखिए तो फिर उसमें बात आती है एक खानदान की है, वो तो हर पार्टी की चॉइस है कि आप इंटीरियर सिंध से कितने लोग लेते हैं, और जो है सेंट्रल जो है उससे कितने लेते हैं, और आपने कराची से कितने लोग लिए और क्यों लिए, उसकी अगर बात करें वो तो फिर बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन जहाँ पे आप ये बात करते हैं, तो मैं तो ये बात भी करता हूँ। आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था जरदारी साहब का, बड़ा पुराना, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पंजाब में, ग्रेटर पंजाब की ये बात करना चाह रहे हैं, ग्रेटर पंजाब की बात कर रहे हैं, ये जो है उनके इत्तेहादी जो हैं, थोड़ा सा पंजाब की तरफ आना चाह रहा हूं। उन्होंने उसको एक तरीके से गद्दार कहा, और कहा कि अपनी जायदादों को इसको एनहांस करने के लिए, उसकी वैल्यू को पुरानी बात होगी मोहसिन, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं। मैं जरा पंजाब जलसे जुलूस में फात साहब, जलसे जुलूस में एक नारा लगाना कि पेट से निकाल लूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, वो एक अलग बात होती है।
لیکن آن اے سیریس نوٹ چلے وہ پرانی بات ہوگی سر، تھوڑا آگے چلتے ہیں محسن صاحب. ہم تو یہ انقلاب لے کر آئے ہیں، یہ بتائیں ہم تو یہی بات کر رہے ہیں. بڑا ڈاکو کس نے کہا تھا؟ ایم کیو ایم کو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کس نے کہا تھا؟ تو ایم کیو ایم تو نہیں ہے نا ابھی، وہ ایم کیو ایم ہے، اب وہ والی ایم کیو ایم ہے، وہ اس کے لیڈر ختم ہو گئے، وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے. ابھی ایک نئی ایم کیو ایم ابھر کے سامنے آئی ہے. وہ ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ سارے ایک سائٹ پہ ہو گئے، وہ ملک بدر ہو گئے، جہاں پہ بھی ہے خوار ہو گئے، خراب ہو گئے، ختم ہو گئے. اب وہ ایم کیو ایم پارٹی کا نام وہ ہے، لیکن پیپل آر ناٹ دی سیم. جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اے ٹی ایم کی جو آپ بات کرتے ہیں، اے ٹی ایم ہمارے پاس ایسے اے ٹی ایم نہیں ہے. یار محسن عزیز صاحب بس بھی کرے نا یار، دوسروں کی بھی باری کرنے تھے. محسن عزیز صاحب، زبیر صاحب چلے وہ تھوڑا سا محسن صاحب یہ پرانی باتیں ہو گئی. میں پنجاب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. زبیر صاحب پنجاب میں آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. میں نے سنا نہیں ان کی بات. زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا محسن صاحب ہمیں بھی بات کرنے دینا. آپ نے پورے زبیر صاحب میرے سے انہوں نے سوال کیا پنجاب میں کیا پی ایم ایل این کا محسن صاحب رہنے دینا. ایک سیکنڈ زبیر صاحب پنجاب میں کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ پی ایم ایل این بھی تیار ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے اس کو وہاں پہ چینج کرنے کے لیے، ناؤ چینج کرنے کے لیے پی ایم ایل این از آن بورڈ. اچھا ایک تو میں صرف چند سیکنڈ لوں گا ان کو ایم کیو ایم کا یاد دلانے کے لیے. الطاف حسین 1992 میں ایگزائل میں گئے تھے. 1992 میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی، جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی تھی، جو بھتے بن رہے تھے، جو بوری بند لاشیں تھیں، وہ ان کے ساتھی یہاں کر رہے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ٹریجری بینچز میں. الطاف حسین تو یہاں تھا ہی نہیں. الطاف حسین تو ایک آدمی ہے، وہ تو 1992 سے. تو اس کے بعد جو دہشت گردی کون کر رہا تھا؟ ایسی کوئی کر رہا تھا؟ پتہ ہی نہیں کسی کو کون کر رہا تھا. پنجاب کا جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے، پنجاب میں اچھا زبیر صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے. سوری بریک یہیں سے میں یہیں سے آپ کا سوال جواب شروع کروں گا. ناظرین لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ محسن صاحب بریک، لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین واپس آتے ہیں. تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے زبیر صاحب بات کر رہے تھے، یہیں سے پروگرام کو شروع کریں گے. ناظرین بات ہو رہی تھی پنجاب کے حوالے سے. زبیر صاحب سوال میرا یہ تھا کہ پی ایم ایل این نے کیا اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اور پنجاب میں اب ان ہاؤس چینج کی کوشش کرنی ہے؟ بالکل اصولی فیصلہ نہیں ہوا. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہم پنجاب میں دیکھیں، ہمارا بات اگین پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ میں ساؤنڈ اسٹرینج بٹ ہم نے یہ ضرور ڈسکشن کیا ہے کہ پنجاب میں کیا کر سکتے ہیں. بالکل کلیئر اصولی فیصلہ میاں نواز شریف کا یہ ہے کہ کیا ہم کوئی ٹیکٹیکل گین کرنے کے چکر میں ہیں یا اوور آل جو ہماری اسٹریٹجی ہے آف سویلین بالادستی. تو عثمان بزدار کی حکومت کو اگر ہم نے گرا بھی دیا، اینڈ آلدو وی ہیو اے کلیم بیکاز ایون اکارڈنگ ٹو دا 2018 ریزلٹس، جو اکاڑ پچاڑ اور تمام دھاندلی کے باوجود پی ایم ایل این لارجسٹ سنگل پارٹی تھی بوتھ ان ٹرمز آف نمبر آف پاپولر ووٹس اینڈ نمبر آف سیٹس. سو ہمارا تو کلیم بنتا بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی وہاں اکاڑ پچاڑ کرنے نہیں جا رہے، کوئی ان ہاؤس چینج کرنے نہیں جا رہے. تو جو بلاول بھٹو صاحب آج حمزہ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب میں جو ہے وہ ہم کریں گے، تو وہ اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ دیکھیں، ایک تو یہ پنجاب آبویسلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ پروونس ہے فرام پولیٹیکل چینج اسٹینڈ پوائنٹ، اور یہ بیٹھ کے الائز کے درمیان پی ڈی ایم کی دو مین جماعتوں کے درمیان بیٹھ کے یہ بات کرنا کہ کیا اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، کیا فیوچر میں ہو سکتا ہے، کیا اس وقت پاپولر سینٹیمنٹ ہے، وہ سب ڈسکشن کرنا تو بالکل جائز بنتا ہے، کرنا بھی چاہیے. You can't be oblivious of what is happening in the province. ہمیں تو فیور کرتا ہے، لیٹ می سے اٹ کیٹیگوریکلی، ہمیں تو فیور کرتا ہے عثمان بزدار جیسا انکمپیٹنٹ اینڈ انپروفیشنل چیف منسٹر، بیکاز اس کی وجہ سے تو ہمیں ایک موقع بھی ملتا ہے. ظاہر ہے ڈلیوری زیرو ہے، مائنس میں ہے. کچرا جو حکومت کچرا نہیں اٹھا سکتی، اس حکومت کو ہم کیوں ہٹانے کی کوشش کریں گے؟ تو یعنی آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہی بیٹھے رہیں، آپ کو فائدہ ہوگا. ایبسولوٹلی. سو میک نو مسٹیک،
ہم عثمان بزدار کو ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. محسن صاحب یہ بڑا دیکھیں یہ سینٹیمنٹس ہو گئے ہیں اب. مطلب یہ لمٹ آ گئی ہے کہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے جی ہمیں سوٹ کر رہا ہے کیونکہ اتنی وہاں پہ برا حال ہے, اتنی انکمپٹنس ہے کہ بہتر ہے بیٹھے رہیں. اور فہد میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, لیٹ می سے کہ میں اسپوکس پرسن ہوں, آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف اور مریم کا, سو آئی ایم سیئنگ ود سم اتھارٹی. اوکے ٹھیک ہے. بات یہ ہے جی جی محسن صاحب, بات یہ ہے کہ یہ خود کنفیوز ہیں, جو ہے جلوسوں میں ان کے پاس لوگ نہیں آتے, جلسوں میں ان سے بریانی کھانے کے بعد چلے جاتے ہیں لوگ, اس کے بعد بیانیہ ان کا جو ہے فلاپ ہو گیا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں دھرنا دینا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں جلوس لانا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں مارچ کرنا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں ان ہاؤس چینج کرنا ہے. یہ آپس میں کنفیوزڈ ہیں, یہ اسی لیے کنفیوزڈ ہیں. تو اب یہ جن کو سمجھ نہیں آتی, اسی لیے دیکھیں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, اب وہی واقعہ ہے کہ میں اس کو حالانکہ کنڈیم کرتا ہوں, ایسا کہ واقعات نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے, جو ہے یہ واقعات بڑے خراب واقعات ہیں جو کب ہوئے, لیکن یہ اب اس کو طرف آ رہے ہیں کہ دے وانٹ سم تھنگ ٹو ہیپن, کہ اتنے ہوشیار لوگ, اتنے سمجھدار لوگ, جب ہمارا ایک وہاں پہ لوگ جمع ہیں اس وقت ایجیٹیٹڈ ہیں, اور وہ کوئی وہ نہیں ہے, پٹواری نہیں ہے, وہ ہمارے پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں, اور جب وہاں آ رہے ہیں آپ محسن صاحب ویسے یہ اس آرگیومنٹ کو تھوڑا سا دیکھیں, میں تھوڑا سا نا یہ آرگیومنٹ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو اس کی بجائے میرے خیال میں جہاں تک آپ نے کہا کہ جی میں مذمت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں پہ اس طرح کے سینے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان پہ حملہ ہو رہا ہے, اس پہ ایف اینڈ اینڈ بٹس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ بلیمنگ دا وکٹم, یہ لاجک وہیں جاتی ہے. میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے نا تو یہ دین دیز تھنگز کم بیک, تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میں اگری کرتا ہوں, میں اسی لیے تو کنڈیم بھی کرتا ہوں, ریجیکٹ بھی کرتا ہوں, ایسے رویوں کی مذمت بھی کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب ان کو تو پتا ہے, یہ تو پولیٹکس میں رہ چکے ہیں کہ ایک موب کا کیا حالت ہوتی ہے, اور جس وقت ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے, وہ جب ہم جو کہاں سے ابھر کے آئے, یہ تو سمجھدار لوگ ہیں. چلیں وہ تو کل کی بات ہوگی, لیکن اور پنجاب میں پی ایم ایل کیو کا آپشن روزانہ کی بنیاد پہ زیادہ ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے, ہر طرف سے یہی بات ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے جو بات ہو رہی ہے محسن صاحب کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لیڈ پوزیشن لے گا پنجاب میں, یا پی ڈی ایم کے ساتھ, یہ بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں وہ جو پوزیشن ہے وہ یہ دیکھیں, یہ ہماری لیڈرشپ کا اس میں جو ہے وہ کوشچن ہے کہ وہ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے ڈاؤن ٹراڈن پروونس میں جو ایریا ہے اس سے ایک بندے کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں اور اس سے ڈیلیوری مانگتے ہیں, اور ڈیلیوری کیا کریں. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے جو ہے 2 سال کے بعد پھر الیکشن کے لیے بھی جانا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ڈیلیور ٹو گیٹ ووٹس ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ ان دیٹ ڈائریکشن کام ہو رہے ہیں. جس طرح ہمارے صوبے کا تو میں زیادہ واقف ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پہ جو صاف کارڈ وغیرہ آئے ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو انشاءاللہ 2023 کے الیکشن ٹائم ختم ہو گیا. زبیر صاحب جانے سے پہلے, اوکے زبیر صاحب جانے سے پہلے بالکل بریفلی مجھے بتائیے, یہ کچھ فائنل ہو گیا ہے کہ جے یو آئی کو دے رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین کی پوسٹ؟ نہیں, یہ فہد ابھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے کل پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ کی میٹنگ ہے اس پہ ڈپٹی چیئرمین کا فائنلائز ہوگا. اچھا, اور ساتھ ہی پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی, ساتھ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی. جی اوکے, اور اس کی بنیاد پہ اب لانگ مارچ آن ٹائم ہے 26 کو ہی ہے, یا اس پہ بھی ابھی تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے؟ جی اس میں ایک میں صرف آپ نے مجھے کہا تھا نا وکٹم, وہ اس کا یہ وہ جو سیالکوٹ موٹر وے پر جو انسیڈنٹ ہوا تھا نا, وہ جو سی سی پی او صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ گئی کیوں تھی اس وقت, یہ وہی والا حساب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے یہ کہاں ختم ہو گیا میرے پاس, اور پارلیمنٹ کہاں ہے. ٹھیک, چلیں بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.